اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 461۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر میری امت کے ثواب پیش کیے گئے، یہاں تک کہ وہ تنکا بھی جسے آدمی مسجد سے نکالتا ہے، اور مجھ پر میری امت کے گناہ پیش کیے گئے، تو میں نے دیکھا کہ اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں کہ کسی کو قرآن کی کوئی سورت یا آیت یاد ہو پھر وہ اسے بھلا دے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 462۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ہم اس دروازے کو عورتوں کے لیے چھوڑ دیں تو بہتر ہے۔ نافع کہتے ہیں تو ابن عمر رضی اللہ عنہ تاحیات اس دروازے سے مسجد میں داخل نہیں ہوئے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 463۔ نافع سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 464۔ نافع سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مردوں کو عورتوں کے دروازے سے داخل ہونے سے منع کرتے تھے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 465۔ ابو حمید یا ابو اسید انصاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے، پھر یہ دعا پڑھے، اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، پھر جب نکلے تو یہ کہے، اے اللہ میں تیرے فضل کا طالب ہوں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 466۔ حیوہ بن شریح کہتے ہیں کہ میں عقبہ بن مسلم سے ملا تو میں نے ان سے کہا، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ نے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لے جاتے تو فرماتے، میں اللہ عظیم کی، اس کی ذات کریم کی اور اس کی قدیم بادشاہت کی مردود شیطان سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو عقبہ نے کہا، کیا بس اتنا ہی؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا، جب مسجد میں داخل ہونے والا آدمی یہ کہتا ہے تو شیطان کہتا ہے، اب وہ میرے شر سے دن بھر کے لیے محفوظ کر لیا گیا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 467۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے تو اسے چاہیے کہ وہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں تحیۃ المسجد پڑھ لے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 468۔ اس سند سے بھی ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے اسی طرح مرفوعاً مروی ہے۔ اس میں اتنا زیادہ ہے کہ پھر اس کے بعد چاہے تو وہ بیٹھا رہے یا اپنی ضرورت کے لیے چلا جائے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 469۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے تم میں سے ہر ایک شخص کے لیے دعائے خیر و استغفار کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اس جگہ میں جہاں اس نے نماز پڑھی ہے بیٹھا رہتا ہے، جب تک کہ وہ وضو نہ توڑ دے یا اٹھ کر چلا نہ جائے۔ فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 470۔ اسی سند سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک شخص برابر نماز ہی میں رہتا ہے جب تک نماز اس کو روکے رہے، یعنی اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانے سے اسے نماز کے علاوہ کوئی اور چیز نہ روکے۔